السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ایک بہت ہی خوبصورت واقعے پہ نظر دوڑا لیتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مقامی یارانہ کے قریب جب پہنچے تو اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال آؤ آذان دو، کیونکہ اذان کا ٹائم تھا۔ تو حضرت بلال تو جو ہے نا وہ مؤذن رسول ہیں، ڈیوٹی ان کی خاص طور پر یہی تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ تو جب حضرت بلال اذان دینے لگے تو قریب میں نا چند ایک بچے، غالباً 4 یا 5 کی تعداد میں وہ تھے، تو وہ ادھر بکریاں بھی چرا رہے تھے اور کھیل بھی رہے تھے۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اذان دی، تو وہ لہجہ بلالی ویسے بھی ایسا لہجہ ہے اذان کے دوران کا کہ اس کی لہجے کی وجہ سے، حضرت بلال کے لہجے کی وجہ سے اس ارد گرد کے پورے ماحول کے اوپر ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت انداز میں جب وہ اذان دی تو قریب میں جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بچہ جو تھا اس نے آپ کی نقل اتاری، جن کا نام حضرت ابو معذورہ تھا۔ تو انہوں نے حضرت بلال کی نقل اتاری، جیسے انہوں نے اذان دی ویسے ہی دینے کی کوشش کی، ویسی ادا پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو جب اذان ختم ہوئی نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں حضرت زبیر بن العوام، اور روایت میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی بھیجا کہ جا کر ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ، اور جو اذان دے رہا تھا اس کو بھی ساتھ میں، مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کو لے کر آؤ۔ کون اذان دے رہا تھا؟ حضور، یہ اس بات پہ حضور کو ذرا سا تعجب ہوا۔ تو وہ گئے جب اس بچوں کو پکڑنے کے لیے، تو ایسا ہوا کہ وہ بچے دوڑ پڑے۔ ظاہری بات ہے ان کی ایج ہی 14-15 سال کی عمر کی تھے، تو وہ تھوڑے سے گھبرا گئے کہ یہ لوگ ہمیں کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو بڑے مشکل سے ان کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو جب وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس قریب آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون بلال کی نقل اتار رہا تھا؟ تو قریب میں بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے، وہ بچے بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، تو وہ ایک خوبصورت سا ماحول بن گیا نا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے دریافت کیا کہ آپ میں سے کون اذان دے رہا تھا، تو وہ بچے تھے، اس عمر میں تھے کہ وہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، تو ان میں سے کوئی قائل نہیں ہوا کہ کس نے اذان دی۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اذان سنی ہے؟ تو سب نے کہا جی ہم نے اذان تو سنی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے نا ایک ایک کر کے اذان دو، ویسی اذان پڑھو جیسے بلال نے پڑھی ہے۔ تو پہلے ایک کی باری، پھر دوسری کی باری، پھر تیسری کی باری، چوتھی کی باری، اس طرح کرتے کرتے جو ہے حضرت ابو معذورہ کی باری بھی آ گئی۔ جب انہوں نے اذان دی تو شاید اس وقت ان کی وہ پوری جو ہیزیٹیشن تھی، جو ہچکچاہٹ تھی نا، وہ تھوڑی ختم ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کانوں پہ ہاتھ لگا کر جیسے اذان دیتے ہیں بلالی انداز میں جو ہے نا اور ادا میں اذان دی، تو سب کو بہت سرور آیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی بہت اچھا لگا اس کا اس طرح سے اذان دینا بلال کے لہجے میں۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ پھر اذان دو۔ اس نے دوبارہ سے پھر اذان دی تو حضور کو اور زیادہ اچھا لگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر اذان دو۔ تو حتیٰ کہ اس بچے نے 3 دفعہ اذان دی۔ تو جب وہ تیسری دفعہ اذان دے چکے نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے اپنی مسند سے اٹھے اور اس بچے کے قریب گئے، اور اس بچے کے سر کے اوپر حضور نے اپنا جو ہے نا نبوت والا ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کی، اور دعا بھی کیا خوبصورت دعا کی۔ حضور نے فرمایا اللہ سے کہ اے اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے وہ برکت دے اور اس کو اسلام کی راستے پہ ہدایت بھی دے دے۔ حضور کی کیا خوبصورت دعا ہے کہ حضور نے اس بچے کے لیے اسی وقت اس وقت دعا کی، اور اس وقت اس کی عمر 14 سے 15 سال تھی۔ تو جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جو ہے مبارک ہاتھ کو میرے سر کے اوپر رکھ کر مجھے دعا دی نا تو میرے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ میں عمر بہت تھوڑی تھی، لیکن اس تھوڑی عمر میں بھی میں نے کسی سے، نہ کسی بڑے سے نہ کسی چھوٹے سے مشورہ کیا، تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی میں نے غلامی اختیار کر لی، اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا طور اور طریقہ ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ تیریاں تک کہ ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے اس بچے کی زندگی کے اندر نکھار اور بہار آ گیا کہ حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دم سے ہی اس کائنات کی بہاریں ہیں۔
حضور نبی کریم علیہ السلام کے دم سے اس پوری دنیا کے اندر محبتیں اور عشق بنٹ رہا ہے، جتنے بھی خیر بٹ رہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے بٹ رہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو ڈسکس کیجئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ریسرچ کیجئے، اور جس سے آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی اور آپ کی نسل کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ شکریہ۔